السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف، پھر کیا، اذا جب، جئنا، ہم بلائیں گے، من کل امت، ہر ایک امت میں سے، بشہید، ایک گواہ، وجئنا، اور بلائیں گے، بکا، آپ کو، علی، اوپر، ہؤلاء، ان لوگوں کے، شہیدا، گواہ۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ پچھلی گزری ہوئی آیات میں قیامت کے ظلم کی نفی اور کئی گنا اجر کا وعدہ فرمایا۔ اب یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اچھا یا برا بدلہ پیغمبروں یا ان لوگوں کی گواہی سے ملے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچایا ہے۔ اس کی تفسیر آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اور پہلی امتوں پر دین پہنچانے کی گواہی دیں گے۔ یومئذ، اس دن، یود الذین، آرزو کریں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوی، کاش کے برابر کر دی جائے، بہم الارض، ان پر زمین، ولا، اور نہ، یکتمون اللہ، چھپائیں گے اللہ تعالی، حدیثا، کوئی بات۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس سے مقصود کفار کو وعید سنانا ہے جو اس موقع پر آرزو کریں گے کہ کاش ہم انسان نہ ہوتے بلکہ زمین میں مل کر خاک ہو جاتے، جیسا کہ سورہ نبا کی آخری آیات میں ہے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کفار کے متعلق قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شرک سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 23 میں ہے، مگر یہ آیت اس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے واقعی شرک کرنے سے انکار کریں گے، مگر جب ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہ سکیں گے، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 21 سے 23 میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے، کسی موقع پر وہ انکار کریں گے اور دوسرے موقع پر اپنے شرک اور بدعمالی پر افسوس کریں گے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو، آمنو، ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ نزدیک جاؤ نماز کے، وانتم، جب کہ تم، سکارا، نشے میں ہو، حتی، یہاں تک کہ، تعلموا، سمجھنے لگو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا، اور نہ، جنباً، غسل کی حاجت میں، الا، سوائے، عابری سبیل، حالت سفر میں، حتی، یہاں تک کہ، تغتسلوا، تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، مرضى، مریض، او یا، علی سفر، سفر پر، او جاء، یا آئے، احد، کوئی، منکم، تم میں سے، من الغائط، جائے ضرور سے، او یا، لامستم النساء، تم پاس گئے ہو عورتوں کے، فلم تجدوا، پھر تم نے نہ پایا، ماء، پانی، فتیمموا، تو تیمم کرو، صعیداً، مٹی سے، طیباً، پاک، فامسحوا، مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے منہ کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، عفواً، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو، اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو، مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر، یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب کی مذمت اور قباحت کے سلسلے میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی، جس میں شراب اور جوئے کے گناہ کو ان کے نفع سے بڑا قرار دیا۔ اس آیت پر بہت سے مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی، تاہم بعض بدستور پیتے رہے کہ ہم اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کھانا پکایا، پھر ہمیں بلایا اور ہمیں شراب پلائی۔ شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور انہوں نے مجھے امام بنا دیا۔ میں نے پڑھا قل ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ظاہر ہے اس سے آیت کے معنی کچھ سے کچھ ہو گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ ترمذی تفسیر القرآن باب ومن سورۃ النساء حدیث نمبر 3027۔ اس پر لوگوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی، یہاں تک کہ سورہ مائدہ کی آیت 90 تا 91 نازل ہوئی، جس سے شراب قطعی طور پر حرام کر دی گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے یہاں وانتم سکارا جمع سکران سے نیند کا غلبہ مراد لیا ہے، اور اس کے مناسب صحیح بخاری کی وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں نماز سے منع فرمایا کہ معلوم نہیں کیا پڑھے اور کیا نہ پڑھے، مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے شراب کا نشہ مراد ہے، اور یہی قول جمہور صحابہ و تابعین کا ہے۔ نیز تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ آیت شراب نوشی سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو اس میں بیان ہوا ہے الا عابری سبیل، بعض مفسرین نے اس سے مراد سفر لیا ہے، مگر سفر کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اولا سفر، اس تفسیر کی بنا پر سفر کے ذکر میں تکرار لازم آتا ہے، اس لیے اس پر اکثر سلف نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ یعنی مسجد ہے، مطلب یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں الصلاۃ یعنی نماز کی جگہ یعنی مسجدوں میں نہ جاؤ۔ ہاں اگر مسجد سے گزرنا پڑے تو مجبوری کی حالت میں گزر سکتے ہو، ٹھہر نہیں سکتے۔ ابن جریر نے اسے راجی قرار دیا ہے، بس یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی لا تقربوا مواضع الصلاۃ۔ طبری بیان کرتے ہیں اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے کہ جنبی یا حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا جائز ہے، ٹھہرنا جائز نہیں، کیونکہ بہت سے صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، ان کے لیے غسل کر کے گزرنا مشکل تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریچے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دریچے بند کروا دیے۔ بخاری الصلاۃ باب الخوخت حدیث 376 عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رکھنے کی روایت بھی کی ہے، مگر اہل علم نے اسے ضعیف کہا ہے۔ ابن کثیر میں ہے خلاصہ یہ ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا۔ گویا آیت کے دو حصے ہیں، پہلے حصے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس میں صلاۃ سے مراد نماز ہی ہے کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور دوسرے حصے ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا میں لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ ہے، یعنی اس جنبی ہونے کی حالت میں مسجد کے قریب نہ جاؤ الا یہ کہ راستہ عبور کر کے گزر جانے والے ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر سے مراد مطلق سفر ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک تیمم کے جواز کے لیے اتنے سفر کی کوئی شرط نہیں جس میں نماز قصر پڑھی جا سکتی ہے،
یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو کہ تحت ہار وہ چیز آ جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، عورتوں کو چھونے یا مباشرت سے مراد جمع ہے، ورنہ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں گھر میں لیٹی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تو سجدہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے میرے پاؤں سامنے سے ہٹا دیتے۔ بخاری الصلاۃ باب التتو خلف المرآ حدیث 513 and 514 اور مسلم کی حدیث نمبر 487۔ اولا سفر ان کا مقصد ہے کہ سفر میں پینے کے لیے تو پانی ہے مگر وضو یا غسل کے لیے نہیں۔ بیماری کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے بیمار ہونے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سرد رات میں احتلام ہو گیا تو انہوں نے تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ صحیح بخاری باب اذا خاف الجنوبی علی نفسه المرض او خاف العطس تیمم فلم تجدوا ماء، پانی نہ پانے میں تو یہ صورت بھی شامل ہے کہ پانی میسر ہی نہ ہو، اور یہ بھی کہ بیماری یا عذر کی بنا پر پانی استعمال نہ کیا جا سکے۔ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کا معنی حقصد کرنا ہے، سعیدن طیبن سے مراد پاک مٹی ہے، یعنی تیمم کا مطلب ہے یہاں پر اس چیز کا قصد کرنا کہ پاک مٹی سے مراد لی جائے، خواہ کپڑے، کاغذ یا کسی جگہ کی گرد سے حاصل ہو جائے۔ اور اس کی تائید صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں 3 باتوں میں لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے وَجُعِلَتْ تُرْبَةُ لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ مسلم المساجد باب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث 522۔ تیمم خواہ وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، صرف نیت مختلف ہوگی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک جہادی سفر میں انہیں احتلام ہو گیا تو انہوں نے زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر ان میں پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لیا۔ بخاری التیمم باب المتیمم هل ينفع فیہما حدیث نمبر 338۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تیمم کا طریقہ یہی ہے کہ صرف ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مار کر اس میں پھونک مار کر چہرے اور ہتھیلیوں پر مل لیا جائے۔ بعض حدیث میں 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارنے کا اور کونیوں تک ملنے کا ذکر ہے، مگر وہ حدیث یا تو صحابہ کا اجتہاد ہے یا کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ترین حدیث وہی ہے جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے۔ وما علینا الا